رشتے کوئی بھی ہو، والدین اور اولاد کا ہو، شوہر اور بیوی کا ہو یا ساس اور بہو کا ہو، کوئی رشتہ شیطان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سارے رشتے خدا نے بنائے ہیں، محبت کی اساس پر بنائے ہیں، اور اس لیے بنائے ہیں کہ ان کو خوب چاہا جائے اور خوبصورتی سے نبھایا جائے۔ رشتے اپنی زندگی اور تازگی کے لیے چاہتے ہیں محبت ہوتی ہے تو وہ توانا اور صحت مند رہتے ہیں، محبت نہ ہو تو کمزور اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ دل محبت پیدا کرنے والی مشین ہے، مگر لوگ دل کو محبت سے چلنے والی مشین سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے دل کو نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرے گا تبھی میں اس سے محبت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل خود محبت پیدا نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ دوسرے کی محبت اس کو ملتی ہے، تب وہ محبت کرنے کا اپنا کام کر پاتا ہے، اور اتنی ہی دیر تک کرتا ہے اور اتنی ہی حد تک کرتا ہے۔ یہ دل کو اس کے مقام بلند سے گرا دینا۔ دل کو تو شخصیت میں سب سے اونچا مقام دیا گیا ہے۔ دل تو اس جنریٹر مشین کی طرح ہے جو توانائی کو خود پیدا کرتی ہے اور دوسری مشینوں کو چلانے کے لیے سپلائی کرتی ہے۔ دل ان بہت ساری مشینوں کی طرح نہیں ہے جو باہر کی توانائی سے چلا کرتی ہے اور توانائی نہ ملے تو چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ رشتہ داروں کے درمیان اگر یہ انتظار پایا جاتا ہو کہ محبت کی شروعات دوسرا کرے اور ہم اس کی شروعات کو خوش آمدید کہیں اور اس طرح زندگی بھر دوسرے کی طرف سے شروعات کا انتظار کرتے رہیں، تو مانو کہ ان کو اپنے دل کی بے پناہ صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ خالق عظیم نے یہ طاقت صرف دل میں رکھی ہے کہ وہ خود شروعات کر کے نیم مردہ رشتوں میں زندگی کی لہر دوڑا دے اور ایک کے بعد ایک سارے رشتوں کو فتح کرتا چلا جائے۔ دوسروں کی طرف سے محبت کا انتظار چھوڑ کر خود محبت کی شروعات کر دینا دل کی زندگی اور صحت مندی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک انسان کا دل بیک وقت بہت سارے انسانوں سے محبت کر سکتا ہے اور ہر کسی سے بہت زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ وہ بہت سارے رشتوں کو سیراب کر سکتا ہے اور ہر رشتے کو خوب سیراب کر سکتا ہے، کیونکہ دل کی یہ خوبی ہے کہ وہ چاہے تو بہت زیادہ محبت پیدا کرے دے۔ دل کی اس خوبی سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں اور محبت کی کم پیداوار پر قناعت کر لیتے ہیں، وہ رشتوں کو نبھانے میں ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بہت سارے سنگین مسائل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں تک محبت کی بھرپور ترسیل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے ایسے مسائل اور جھگڑے سر اٹھاتے ہیں کہ جن کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ محبت میں تو جادوئی تاثیر ہوتی ہے، یہ بہت ساری تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے اور بہت ساری شکایتوں کو خاموش کر دیتی ہے، اور جب محبت میں کٹوتی ہوتی ہے تو تکلیفیں ابھر آتی ہے اور شکایتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ آدمی پریشان ہو کر ادھر ادھر حل ڈھونڈتا ہے، جبکہ حل تو اس کے بہت قریب ہوتا ہے، عین اس کے دل کے اندر۔ ہماری طرح ہمارا دل بھی آرام پرست اور سہولت پسند ہوتا ہے۔ وہ محبت پیدا کرنے کی محنت سے جی چراتا ہے اور اسی قدر پروڈکشن پر اکتفا کرتا ہے جس کا وہ عادی ہوتا ہے۔ تمام رشتوں کو نبھانے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ دل پر دباؤ ڈال کر اسے زیادہ محبت کرنے کا عادی بنایا جائے اور حسب موقع محبت کی پیداوار بڑھائی جاتی رہے۔ پیداوار بڑھانے کی صورت میں شروع میں تو اوور لوڈ ہو جانے جیسی محنت اور تھکن کا احساس ہوتا ہے، تاہم جلد ہی دل زیادہ محبت پیدا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر رشتوں کا حسن نکھر آتا ہے، ان کی شادابی بڑھ جاتی ہے اور زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر عزیز سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اسے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتے ہیں۔